تو بھارت کو یقین تھا کہ اس جنگ میں اس کو فتح ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ یہ پاز ختم ہو چکا ہے، آپریشن سندور 2 لانچ ہو چکا ہے۔ جس طرح 65 کی جنگ میں انڈیا کو رزلٹ نہیں ملے تو اس نے انڈائریکٹ اپروچ اڈاپٹ کی، مارکا حق میں یا جو اس کا انڈیا کا آپریشن سندور تھا، انڈیا کو وہ رزلٹ نہیں ملے، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا، وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرے گا، وہ ڈائریکٹ اسٹریٹجی سے انڈائریکٹ اسٹریٹجی میں آئے گا۔ اس میں یہ ہمارے گھر کے اندر گھسے گا، یہ بلوچستان میں گھس چکا ہے، یہ فاٹا میں گھس چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک مشکل جنگ ہوگی جو پوری قوم کو لڑنی ہوگی۔ اسلحے کا بھی استعمال ہوگا، اس میں پیسے کا بھی استعمال ہوگا، اس میں جاسوسی کا بھی استعمال ہوگا، لیکن جو دشمن ضرب لگاتا ہے اس کا حل نہیں نکلا کرتا۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا حق کے بعد انڈین پرائم منسٹر مودی نے اعلان کیا تھا کہ آپریشن سندور کو پاز دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپریشن ختم نہیں ہوا، اس کو ایک بریک لگائی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بریک کے بعد دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی آپریشن سندور نمبر 2 ان پلے ہے۔ 1995 کی بات ہے، میں بنگلہ دیش میں تھا اور بنگلہ دیش میں ایک ان کا ڈسٹرکٹ ہے پٹھوا کلی، یہ ڈھاکہ سے بہت دور دراز کے علاقے میں واقع ہے۔ وہاں پر میری ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی جو انگلش کے پروفیسر تھے، ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ اور انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ 1965 کی جنگ میں وہ ایک رضاکار تھے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن 1969 میں صرف 4 سال کے عرصے کے بعد وہ مکتی بانی میں شامل تھے اور پاکستان فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اور 1995 میں جب میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک افسردہ شخصیت تھے، انہیں وہ بنگلہ دیش نہیں ملا تھا جس کے خواب انہیں دکھائے گئے تھے، جس کی خاطر انہوں نے جنگ کی تھی، جس کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہوا کیا؟ 1965 کی جنگ انڈیا اور پاکستان کی فورسز کا ایک ڈائریکٹ کلیش تھا۔ بھارت اس وقت بھی ہمارے سے بڑا تھا، اس کی فوج اس وقت بھی بڑی تھی، تو بھارت کو یقین تھا کہ اس جنگ میں اس کو فتح ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب ٹینک ورسز ٹینک لڑا، سولجر ورسز سولجر لڑا، جہاز ورسز جہاز لڑا، تو بھارت وہ رزلٹ حاصل نہ کر سکا جس کی امید وہ لگا کے بیٹھا تھا۔ تو بھارت نے اس وقت فیصلہ کیا کہ یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن، ڈائریکٹ پالیسی اور ڈائریکٹ جنگ اس کو رزلٹ نہیں دیتی، تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ انڈائریکٹ جنگ پر جائے گا۔ انڈائریکٹ جنگ کا مطلب یہ تھا کہ وہ بارڈر پر نہیں لڑے گا، ہمارے گھر کے اندر گھسے گا، ہمارے گھر میں خرابی پیدا کرے گا، ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ کرے گا، اور آخر پہ اس کے سٹرکچر کو گرے گا، اس کی دیواریں گریں گی۔ اور یہی ہوا 1971 میں۔ ہمارے گھر کا وہ حصہ جہاں پہ بھارت گھسا ہوا تھا، جہاں پہ بھارت سازش کر رہا تھا، جہاں پہ بھارت نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، جہاں پہ بھارت نے لوگوں کو ایک جھوٹے خواب دلائے ہوئے تھے، وہ کرمبل ہونا شروع ہو گیا اور وہ حصہ گر گیا اور ہمارے سے وہ حصہ علیحدہ ہو گیا۔ اگر ابھی آتے ہیں واپس آپریشن سندور کی طرف، تو سندور پر بھی پرائم منسٹر مودی نے یہی کہا تھا کہ میں نے پاز کیا ہے۔ یہ پاز تھا پالیسی ری ایڈجسٹ کرنے کا، یہ پاز تھا ایک نئی سوچ لانے کا، یہ پاز تھا ایک نیا پلان لانچ کرنے کا۔ میں بڑا اسٹرانگلی سمجھتا ہوں کہ یہ پاز ختم ہو چکا ہے، آپریشن سندور 2 لانچ ہو چکا ہے، اور یہ آپریشن سندور 2 ہے وہ آپریشن جس قسم کا آپریشن انڈیا نے 1965 کی جنگ کے بعد لانچ کیا تھا۔ میں آپریشن سندور کی بات اس لیے بھی کرتا ہوں، جس طرح 65 کی جنگ میں انڈیا کو رزلٹ نہیں ملے تو اس نے انڈائریکٹ اپروچ اڈاپٹ کی، اسی طرح مارکا حق میں یا جو اس کا انڈیا کا آپریشن سندور تھا، انڈیا کو وہ رزلٹ نہیں ملے جس کی وہ امید رکھتا تھا، لیکن وہ ہار نہیں مانے گا، وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرے گا، وہ ڈائریکٹ اسٹریٹجی سے انڈائریکٹ اسٹریٹجی میں آئے گا، چونکہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی میں جو انڈین ہیں وہ بڑے ماہر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس میں کیسے رزلٹ لینا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم بھی جانتے ہیں اور انڈیا کو اس دفعہ رزلٹ نہیں ملیں گے۔ یہ ایک انڈائریکٹ اپروچ ہے، اس میں سولجر سے نہیں لڑے گا، اس میں یہ ہمارے گھر کے اندر گھسے گا، یہ بلوچستان میں گھس چکا ہے، یہ فاٹا میں گھس چکا ہے، یہ وہاں پہ جا کے اسلحہ بانٹے گا، وہاں پہ پیسہ بانٹے گا، ہمارے گھر کی دیواروں کو گرائے گا، اور اس سے ہمارا اس صورت میں اس آپریشن کو وہ کنٹینیو کرے گا۔ ہمارے لیے یہ ایک مشکل جنگ ہوگی
جو پوری قوم کو لڑنی ہوگی، فوج کو لڑنی ہوگی، ایئر فورس کو لڑنی ہوگی، آرمی کو، نیوی کو لڑنی ہوگی، پوری قوم کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہوگی۔ اس کی بہت مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ اس میں اسلحے کا بھی استعمال ہوگا، اس میں پیسے کا بھی استعمال ہوگا، اس میں جاسوسی کا بھی استعمال ہوگا، اس میں ہمارے لوگوں کا جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے استعمال ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مطلب کی وجہ سے اس میں شامل ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو انوسینٹ ہوں گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے کچھ ایکشنز اس میں دشمن کا مدد کر رہے ہیں، دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فیک نیوز ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی غور سے نہیں دیکھتے۔ یہ فیک نیوز کے تھرو لڑی جائے گی، یہ جھوٹے پروپیگنڈے کے تھرو لڑی جائے گی، یہ جھوٹی کہانیوں کی لڑی جائے گی۔ آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو چانکیاں کوتیلیا کا ڈاکٹرن ہے یہ ان پلے ہوگا، ڈسیپشن ان پلے ہوگی، اور ہمیں بہت زیادہ چوکانا رہنا پڑے گا۔ ہمیں قوم کو، ملک کو، سب کو یکجان رہنا پڑے گا، ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہو کے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے حالات کافی مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپریشن سندور 2 جاری ہے، زور و شور سے جاری ہے۔ اس کے لڑنے کے لیے ہمیں پوری تیاری رکھنی چاہیے۔ اس لڑائی میں جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے انجانے میں ایسے ایکشن کریں گے جس سے شاید دشمن کا فائدہ ہوگا۔ کہ ہمارے گھر کے اندر کی بہت ساری لڑائیاں، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ لڑائیاں ہم لڑتے رہیں گے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے معاشی ہوں، یہ لڑائیاں ہم لڑتے رہیں گے، ان کے حل بھی نکلتے رہیں گے۔ لیکن دشمن کے ساتھ ہم نے یکجان ہو کے لڑنا ہے، اس کا یکجان ہو کے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ہم مسئلے ہیں، یہ حل کر لیں گے۔ یہ انڈیا میں ہمارے سے بھی زیادہ ہیں، دوسرے ملکوں میں ہمارے سے بھی زیادہ ہے۔ ان مسئلوں کا وقت کے ساتھ حل نکل آیا کرتا ہے، لیکن جو دشمن ضرب لگاتا ہے اس کا حل نہیں نکلا کرتا۔ وہ نقصان لمبی مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ 1971 کو یاد کیجئے۔ اس لیے ایسے موقع پر آپس کی لڑائیاں، اختلافات آپ بے شک جاری رکھیں، لیکن دشمن کے لیے کوئی ایسا ایکشن نہ کرے جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور پاکستان کو نقصان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔